ذبح کے رائج طریقے اور مشینی ذبیحے کا حکم۔ ذبح کے عام طور پہ جو رائج طریقے ہیں وہ 5 ہیں۔ ذبح کے جو رائج طریقے ہیں وہ 5 ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے جھٹکے کا ذبیحہ، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی تیز دھاری دار آلے کے ذریعے جانور کی پشت سے گردن کی پشت سے ایک ہی وار میں گردن کو الگ کر دینا، اسے کہتے ہیں جھٹکے کا ذبیحہ۔ اگرچہ جانور حرام تو نہیں ہوگا، لیکن عمل تو بہرحال مکروہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے ہتھوڑے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہتھوڑے کا استعمال کیا جاتا ہے کہ ذبح سے پہلے جانور کے سر پر ہتھوڑا مارا جاتا ہے اور اس کے بعد ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ جانور قابو میں آ جائے، لیکن اس کے مفاسد ہیں کہ بعض اوقات اس کی شدت کی وجہ سے جانور مر جاتا ہے، اور نہ بھی مرے تو اس کی تکلیف الگ ہے اور جانور مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ بھی ظالمانہ طریقہ ہے، درست نہیں ہے۔ اور اگر مر گیا پھر آپ نے ذبح کیا تو جانور ہی حلال نہیں ہوگا۔ تیسرا طریقہ ہے گردن کو مروڑ کر جانور کو مارنا پھر ذبح کرنا۔ جو چھوٹے قسم کے جانور ہوتے ہیں، جیسے مرغی ہو گئی، بطخ ہو گئی، تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گردن کو مروڑ کر جانور کو مار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ذبح کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی اگر جانور پہلے مر گیا اس کے بعد ذبح کیا تو ذبح کا فائدہ ہی نہیں ہے، وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ چوتھا طریقہ ہے، یہ بھی چھوٹے جانوروں سے متعلق ہے، سر پٹخنا، کہ جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں نا ان کی پچھلی ٹانگوں سے پکڑ کر ان کے سر کو زمین میں رکھ کے مارتے ہیں اور پھر اس کے بعد ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ بظاہر اس لیے ہوتا ہے کہ قابو کریں، تو اگر اس میں بھی جانور مر گیا اور پھر ذبح کیا تو حلال نہیں ہوگا، اور اگر نہیں مرا تب بھی اذیت ناک طریقہ ہے اور انتہائی تکلیف کا باعث ہے، تو درست نہیں ہے، اسلامی نقطہ نظر سے درست نہیں۔ دنیا میں رائج ہے، ظاہر سی بات ہے، دنیا میں مسلمان ممالک کے علاوہ بھی ایک بڑی آبادی ہے، تو وہاں پر تو یہ طریقے رائج ہیں۔ مسلم ممالک میں نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ مقدار میں تو وہاں بھی ہوں گے، لیکن باہر تو یہ طریقے رائج ہیں۔ پانچواں طریقہ ہے مشینی ذبیحے کا طریقہ۔ مشینی ذبیحہ یعنی خود کار مشینی آلات کے ذریعے جانوروں کو ذبح کرنا، پانچواں طریقہ ہے مشینی ذبیحے کا۔ پھر اس کی بھی 4-5 صورتیں ہیں، اس کی بھی 4-5 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ پستول کا استعمال کیا جاتا ہے، کہ پستول نما ایک آلہ ہوتا ہے جسے گائے یا بکری وغیرہ کے ماتھے پر رکھ کر اسے چلایا جاتا ہے اور اس میں سے سلاخ نکلتی ہے، یا کہیں کہ سوئی نکلتی ہے جو کہ دماغ کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے جانور پر کچھ قابو حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ جانور ظاہر سی بات ہے کہ مفلوج ہو جاتا ہے اور بے قابو ہو جاتا ہے، بے قابو تو نہیں کہیں گے، قابو میں آ جاتا ہے، اور پھر ذبح کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حکم بھی یہ ہے کہ اگر اس کی بنیاد پر وہ مر گیا تب تو حلال نہیں ہو، اور اگر نہیں مرا تب بھی وہ جانور مفلوج ضرور ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے دماغ میں اتنی شدید چوٹیں پہنچتی ہیں تو جو ناقابل برداشت ہیں، اور اسی طرح اس کے خون کا جو بہاؤ ہے وہ رک جاتا ہے، جو کہ
گوشت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں پستول کے استعمال میں، اس آلے کے استعمال میں جو پستول کی طرح ہوتا ہے، جس سے سلاخ نکل کے جانور کے دماغ کے اندر پیوست ہو جاتی ہے. دوسرا طریقہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال. یہ عام طور پر خنزیر میں ہوتا ہے کہ کسی کمرے کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور خنزیر کو وہاں سے گزارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خنزیر جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس میں ذبح کا عمل ہے وہ انجام دیا جاتا ہے. عام طور پر یہ خنزیر میں ہوتا ہے، دیگر جانوروں میں نہیں ہوتا. تیسرا طریقہ ہے کرنٹ کا. پھر کرنٹ کی بھی دو صورتیں ہیں، قلیل برقی کرنٹ، کثیر برقی کرنٹ. تھوڑا کرنٹ یا زیادہ کرنٹ وہ جانوروں کے اعتبار سے کیٹیگری ہے. بعض جانوروں کو تھوڑا کرنٹ دیا جاتا ہے تھوڑی مقدار میں، اس کی جو مقدار لکھی ہے وہ ہے 75 واٹ کا کرنٹ دیا جاتا ہے. 75 واٹ کا کرنٹ دیا جاتا ہے اور کوئی 7 سیکنڈ تک، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اندازہ لگائے ہوئے ہیں کہ اس سے زیادہ دیں گے تو مر جائے گا. اتنا کہ جس سے وہ بے ہوش ہو جائے اور قابو میں آ جائے. پھر جب قابو میں آ جاتا ہے تو اس سے ذبح کر دیا جاتا ہے. اس کا بھی حکم یہ ہے کہ ایک ظالمانہ طریقہ ہے کہ کرنٹ دینا، جو ایک اذیت ناک طریقہ ہے، شدید تکلیف جانور کو اس سے پہنچتی ہے، اور وہ اس سے عام طور پر مفلوج تو ہو جاتا ہے لیکن بے ہوش نہیں ہوتا. وہ قابو میں تو آ جائے گا، وہ گر تو جائے گا، لیکن وہ بے ہوش نہیں ہوتا، مفلوج ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ بھی شریعہ کے نقطہ نظر سے درست نہیں ہے. ایک طریقہ ہے کثیر برقی کرنٹ، کہ بڑی مقدار میں کرنٹ دیا جائے، اور بھیڑ میں عام طور پر اور دیگر جانوروں میں یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ 300 سے 400 واٹ کا کرنٹ دیا جاتا ہے. اچھا خاصا کرنٹ ہے، 300 سے 400 واٹ کرنٹ دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک ظالمانہ طریقہ ہے اور ناقابل برداشت طریقہ ہے، اور اتنے کرنٹ سے جانور کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، اور عام طور پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے ذبح سے پہلے، کیونکہ اتنی بڑی مقدار میں کرنٹ کو برداشت کرنا یہ آسان نہیں ہے. تو یہ تمام طریقے شریعہ کے نقطہ نظر سے درست نہیں ہیں. اور پانچواں طریقہ وہ بھی کرنٹ ہی کا طریقہ ہے، لیکن وہ مرغیوں کو دیا جاتا ہے کرنٹ. وہ کم مقدار کا کرنٹ ہوتا ہے، اور ذبح سے پہلے کرنٹ والے پانی سے مرغیوں کو گزارا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چین چل رہی ہوتی ہے، چین میں مرغیوں کو الٹا کر کے لٹکایا ہوتا ہے، اور ان کی جو گردن اور چونچ ہے وہ اس کرنٹ والے پانی سے گزر کے جاتی ہے، پھر آگے جا کر ذبح کا عمل ہوتا ہے. تو جب کرنٹ والے پانی سے وہ گزریں گی تو وہ قابو میں آ جائیں گی، اور آگے ذبح کرنے والے کے لیے ذبح کرنا آسان ہو جائے گا. تو ایک طریقہ یہ ہے. شریعہ کے نقطہ نظر سے یہ بھی ظالمانہ طریقہ ہے، اور بعض اوقات ذبح سے پہلے ہی مرغیوں کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور شریعہ نے اس طریقے کی حمایت نہیں کی. پھر اگلا عنوان ہے مشینی ذبیحے میں پائی جانے والی خرابیاں. کیا خرابیاں ہیں جو مشینی ذبیحے میں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے شریعت جو ہے وہ مشینی ذبیحے کو نہیں مانتی یا اس کی پذیرائی نہیں کرتی؟ بہت سی خرابیاں ہیں. پہلی خرابی یہ ہے کہ بعض اوقات اسٹننگ کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے، کرنٹ کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، اور اس کو قابو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بانس کی موت واقع ہو جائے، بانس کی موت واقع نہ ہو. تو بہرحال یہ اسٹننگ جو ہے، یہ کرنٹ کا جو استعمال ہے یہ درست نہیں ہے، اس سے احتراز ضروری ہے. لیکن بہت سے ایسے ممالک ہیں، خاص طور پہ یورپی ممالک، جہاں پر اسٹننگ کے بغیر ذبح کی اجازت نہیں ہے، اسٹننگ لازمی ہے.
گورنمنٹ کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، تو بعض علماء نے وہاں پر اسٹننگ کی بعض شرائط کے ساتھ اجازت دی. ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی طریقے کا جو حل تو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے اور اس کو درست کیا جا سکتا ہے. تو اسٹننگ کی بھی بعض شرائط کے ساتھ علماء نے اجازت دی ہے. ان شرائط میں سے یہ ہے کہ اسٹننگ کرنے والا اپنے کام میں ماہر اور مطلوبہ معیار کے مطابق اسٹننگ کرے. وہ جو ایک طے مقدار ہے، جو ایک اسٹینڈرڈ ہے، اس سے زیادہ کرنٹ نہ دے کہ جس سے موت واقع ہو جائے یا دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑے. دوسری شرط یہ ہے کہ اسٹننگ کرنے والا تربیت یافتہ ہو. تیسری یہ ہے کہ بہتر ہے کہ وہ مسلمان ہو. اگر مسلمان نہیں بھی ہے تب بھی یہ ذبح کا عمل تو انجام نہیں دے رہا نا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے جیسا کہ ذبح سے پہلے جانور کو باندھنا یا قابو کرنا یہ اس قبیل سے ہے. اس میں تو حرج نہیں. بہتر یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ ایک باعمل مسلمان اسٹننگ کے طریقہ کار کی نگرانی کرے، جسے آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ شریعہ اسکالر. وہ اسٹننگ کے عمل کی نگرانی کرے کہ اس میں کوئی بھی جو مفسدہ ہے وہ نہ پایا جائے. اور ایک اور شرط یہ ہے کہ برقی اسٹننگ میں صرف وہ آلہ استعمال کرنے کی اجازت ہے جو کہ سر پر اسٹننگ کے لیے استعمال ہوتا ہو. اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اسٹننگ کرنا یہ درست نہیں ہے. اور اگلی شرط یہ ہے کہ مرغی یا پرندوں کی اسٹننگ کے لیے واٹر باتھ اسٹنر کی اجازت ہے. کہ مرغیوں کو جو کرنٹ دیا جاتا ہے اور ذبح سے پہلے کرنٹ والے پانی سے گزارا جاتا ہے، تو اگر اسٹینڈرڈ کا خیال رکھا جائے اور جو لمٹ طے ہے کرنٹ کی اس کا خیال رکھا جائے اور شریعہ اسکالر نگرانی بھی کر رہے ہوں تو اس کی گنجائش ہے. اور اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کی اسکالر موجود ہوں گے، باقاعدہ اس کا ریکارڈ اور نگرانی ہو رہی ہوگی، تو اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے. پھر جو مشینی ذبیحے میں پائی جانے والی خرابیاں ہیں، ان میں سے دوسری خرابی یہ ہے کہ مشینی ذبیحے میں بعض اوقات رگیں یا تو سرے سے نہیں کٹتی یا پوری نہیں کٹتی. اگر آپ مشین کے ذریعے مثلا مرغیاں ہیں وہ ذبح ہو رہی ہیں، بلیڈ پر آ کر کے وہ کٹ رہی ہیں، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ گردن بالکل بلیڈ پر آئے اور ایک خاص مقدار میں کٹ جائے. بہت ساری مرغیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی گردن بلیڈ پر آتی ہی نہیں، اور بہت ساری مرغیاں ایسے ہوتی ہیں جن کی گردن بلیڈ پر تو آتی ہے لیکن ساری رگیں نہیں کٹتی. تو یہ مسائل ہیں. اور ایک اور مسئلہ اور ایک اور خرابی یہ ہے کہ تسمیہ کا بڑا معاملہ خراب ہے کہ مشینی ذبیحے میں یا تو سرے سے تسمیہ پڑھی ہی نہیں جاتی، یا پہلے جانور پر پڑھی جاتی ہیں باقیوں پر نہیں پڑھی جاتی، یا تسمیہ کی ریکارڈنگ چلا دی جاتی ہے اور اسے کافی سمجھا جاتا ہے. یا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جانور اس تیزی سے گزر رہے ہوتے ہیں، جیسے مرغیاں ہیں وہ اس تیزی سے گزر رہی ہوتی ہیں کہ بعض پر تسمیہ پڑھ لی جاتی ہیں، بعض پر چھوٹ جاتی ہے. تو مشینی ذبیحے میں تسمیہ کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ ذبح کے عمل کے بعد جیسے مرغیاں ہیں ان کو اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ پر جھاڑنے کا، کھال اتارنے کا، گوشت بنانے کا. تو اگرچہ ذبح کا عمل تو ہو جاتا ہے لیکن ابھی جان نہیں نکلی ہوتی کہ پر جھاڑنا اور کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں. گردن کٹنا جان نکلنا تو نہیں ہے،
گردن کٹنا الگ چیز ہے، جان کا نکلنا الگ چیز ہے. گردن کٹ گئی لیکن جان باقی ہے. تو گردن کٹنے کے بعد ابھی جان باقی ہوتی ہے کہ پر جھاڑنے کا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، کھال اتارنے کا مرحلہ، گوشت بنانے کا مرحلہ. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر خیال نہیں رکھا جائے گا ظاہر سی بات ہے کہ یہ درست نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مرغیوں کو پہلے گزارا جاتا ہے کرنٹ والے پانی سے، پھر وہ آتی ہیں بلیڈ پر، پھر وہ جاتی ہیں گرم پانی کے اندر، گرم پانی کے اندر تاکہ ان کی کھال نرم ہو جائے. پھر آگے مرحلہ ہوگا پر جھاڑنے کا، کھال اتارنے کا، گوشت بنانے کا. تو جب بلیڈ سے گزر کر وہ آگے جائیں گی گرم پانی کے اندر، اور گرم پانی کی جو گرمائش ہے، جو درجہ حرارت ہے، وہ بہت زیادہ تیز ہوگا، تو ایک مفسدہ یہ پیدا ہوگا کہ وہ گرم پانی غلاظت کو اور گوشت کو مکس کر دے گا. جو غلاظت ہے وہ گوشت میں سرایت کر جائے گی درجہ حرارت کے تیز ہونے کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک مشکل ہے، اس کا بھی حل ضروری ہے. تو یہ تمام جو ہیں وہ خرابیاں ہیں، تمام مفاسد ہیں. پھر مشینی ذبیحے قابل تنقید امور کا حل کیا ہے؟ کس طریقے سے اس انڈسٹری کو یا اس معاملے کو درست کیا جا سکتا ہے؟ تو مختلف حل ہیں. ایک تو یہ کہ اسٹننگ سے گریز کیا جائے، اسٹننگ کی ہی نہ جائے، یا اگر کسی ضرورت کی بنا پر کرنی پڑ جائے، قانون یہ ہو تو شریعہ اسٹینڈرڈ جو ہے ان کا مکمل خیال رکھا جائے اور مکمل نگرانی ہو، اور جو ضابطے ہیں ان کا خیال رکھا جائے. دوسرا حل یہ ہے کہ مشینی چھری کے بجائے ذابحین کو کھڑا کیا جائے اور ذابحین عمل ذبح کو انجام دیں. باقاعدہ ذابحین تسمیہ کا اہتمام کریں اور وہ ہر مرغی کی اور ہر جانور کی گردن کو کاٹیں. تو اس سے بہت سارے مسائل سے نپٹا جا سکتا ہے. اور تیسرا حل یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پر جھاڑنے کا جو مرحلہ ہے اس میں بعض اوقات تو ابھی تک جان نہیں نکلی ہوتی، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس پانی سے گزارا جاتا ہے اس پانی کا درجہ حرارت جو ہے وہ بعض اوقات بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس پانی کے درجہ حرارت کو معتدل رکھا جائے. تو اس مسئلے سے پر قابو پایا جا سکتا ہے. اور آگے پر جھاڑنے کا یا کھال اتارنے کا یا گوشت بنانے کا جو مرحلہ ہے اس میں یہ دھیان رکھا جائے کہ جانور کی جو جان ہے وہ نکل گئی ہے اور اتنا فاصلہ ہو کہ اس کی جان نکل جاتی ہو. تو ایسی صورت میں مشینی ذبیحے کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اختیار کیا جا سکتا ہے. بعض اصطلاحات کے بعد، بعض اصلاحات کے بعد مشینی ذبیحے کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو علماء نے حل پیش کیا ہے اس کے مطابق بہت سے ممالک میں 100% عمل ہو رہا ہے. مثلا پاکستان میں 100% اس پر عمل ہوتا ہے. ذابحین ذبح کرتے ہیں اور دیگر معاملات مکمل دیکھے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایران میں، ملیشیا میں، جنوبی افریقہ وغیرہ بہت سارے ممالک ہیں جہاں 100% جو ہے وہ جو حل پیش کیے ہیں ان کو انہوں نے اپلائی کیا ہے اور اس پر عمل جاری ہے، اور انڈسٹری ان کی بھی اسی قدر چل رہی ہے.